बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। पिछली दो वीडियोज़ जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के बाब में हुई थी उनको दोबारा सुन लें, और अगर आपको याद है तो उसी से आगे गुफ्तगू शुरू करता हूँ। उसके जो बैकग्राउंड मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उसमें दो अहादीस बहुत अहम हैं। एक तो वो ये कि फ़तह से मुराद क्या है, जो सूरह अल हदीद की आयत के ज़िमन में लोग बयान करते हैं फ़तह मक्का। हदीस पाक में साहबी रसूल कहते हैं कि तुम इसको फ़तह मक्का कहते हो, और वाकई फ़तह मक्का भी फ़तह थी, लेकिन हम इस फ़तह से मुराद हमारी बैअत रिज़वान यौमुल हुदैबिया है। ये बुखारी की हदीस नंबर 4150 मैंने आपके सामने रखी थी। फिर दूसरी हदीस पाक आपके सामने मैंने रखी थी अल-मुअजमुल कबीर की, अस-सिलसिलतुल अहादीस सहीह, अल्लामा अलबानी ने उसको नकल किया 3592 नंबर पर, जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुहाजिरीन एक दूसरे के दोस्त हैं दुनिया और आखिरत में, और तुलका कुरैश के और बनु सकीफ़ के उतका ये आपस में दुनिया और आखिरत में एक दूसरे के दोस्त हैं। इससे मैं बताना ये चाहता था कि सहाबा किराम के ये दो ग्रोह बहुत वाज़ेह हैं। अगर इनको सहाबा ही कहना है, मेरा बुनियादी मशवरा ये है कि एक सहाबा किराम है, दूसरे तुलका किराम है। इनको ये लक़ब ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, ये किसी की गुस्ताखी नहीं है, ये तुलका ही हैं। फिर तुलका में एक रुतबा आगे और मुअल्लफ़ात क़ुलूब का है। मुअल्लफ़ात क़ुलूब, जिनको आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनके दिल इस्लाम की तरफ माइल नहीं हो रहे, तो उनके दिलों को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा माल गनीमत उनको दिया था। हज़रत मुआविया, हज़रत अबू सुफ़ियान, इनके वालिद गिरामी, इनकी वालदा माहिदा हज़रत हिंद, वो इन मुअल्लफ़ात क़ुलूब में शामिल होते हैं, जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा माल गनीमत दिया ताकि ये इस्लाम की तरफ माइल हों। अब आपको एक हदीस पाक और देता हूँ जो आपको बहुत वाज़े कर देगी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसी तकसीम को बार बार वाज़े किया। और ये तकसीम जब तक आपको समझ नहीं आती, आपको ना जमल समझ आ सकती है ना सफ़ीन। हम जमल और सफ़ीन को अलग अलग क्यों रखते हैं? जब भी बात सफ़ीन की होती है फ़ौरन लोग उठ के आ जाते हैं कि हज़रत आयशा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा भी तो आए थे, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं वाज़े कर दूँ, इस पर अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन आप सफ़ीन के साथ उसको मत जोड़ें जमल को। जमल वाले लोग बहुत आला किरदार, बहुत आला अखलाक के लोग थे, रसूलुल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानियाँ दी थीं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ दिन रात गुजारे थे, हुज़ूर के साथ उन्होंने मोहब्बत की इंतहा की थी। उनसे भी गलती हुई मगर वो तौबा ताइब हो गए। उनकी गलती का असर आज तक उम्मत के ऊपर नहीं पड़ रहा। हुआ क्या? सफ़ीन जो हुई थी वो तुलका थे, उनमें से मुअल्लफ़ात क़ुलूब, हज़रत मुआविया ख़ुद मुअल्लफ़ात क़ुलूब में से थे जो उनको लीड कर रहे थे। उस जंग के नतीजे में बादशाहत आ गई। इस बादशाहत ने क्या किया? आज तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के जो फ्यूचर पर भी असरअंदाज हो रही है, तो ये बादशाहत हो रही है। ये मेरा वो अकीदा है, मेरा वो यकीन जो आपके जहनों में डालना चाहता हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा पिछले जुमातुल मुबारक को जो इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी गरीब, मिस्कीन और मोहताज लोगों के ऊपर, वो फ़लस्तीन के अंदर जो उसने जुल्म किया छोटे छोटे मासूम बच्चों पर, किसी मुसलमान का दिल उसको बर्दाश्त नहीं करता। सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों के दिल दुखे हुए हैं, मगर हुक्मरानों में देखें तो आपको पाकिस्तान और तुर्की के अलावा बोलता कोई नज़र नहीं आता। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि बाकी सारे ममालिक इल्ला माशा अल्लाह वो बादशाहत के ज़ेर असर हैं, जहाँ पर हुकूमतों पर कब्ज़ा हो चुका हुआ है, या बेहमियत लोग हैं जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, तसल्लुत और तगल्लुब, जिसको राह मिली हज़रत मुआविया की सुन्नत से। ये वो बात है जिसको कह रहे थे हज़रत मौलाना तारक जमील साहब कि एक बादशाह एक सहाबी बादशाह हो गए ताकि बाद वाले लोग उनकी सुन्नत पर अमल कर सकें। उस सहाबी के बादशाह होने से नतीजा ये निकला कि बादशाहत इस्लामी बन गई जो सरासर गैर इस्लामी काम थी, जिसको हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, बुखारी के अल्फाज हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में मरवान के सामने कह दिया था कि यह कैसरियत और हिरकलियत है, ये सहाबा किराम की सुन्नत नहीं है, ये बादशाहत और अपने बच्चों को मौरूसियत में हुकूमत देना। मगर वो आज तक चली आ रही है, और मुसलमानों के बुनियादी मसाइल में से सबसे बड़ा मसला ये बादशाहती है। तो अब चूँकि सफ़ीन के नतीजे में ये सारा कुछ हुआ, तो इसलिए इसको जमल से अलग रखें। सफ़ीन को डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि शायद मुसलमानों के दिलों में खिलाफत, शुराइयत
اور اسلامی جمہوریت کی محبت پیدا ہو جائے اور مسلمان دوبارہ اس طرف آ جائیں، یہ آگ لگ جائے امت مسلمہ کے دلوں میں کہ ہم نے قبضہ برداشت نہیں کرنا، ہم 1 انچ زمین پر قبضہ برداشت نہیں کرتے۔ کیسے ہم نے اپنے مسلمان ممالک قبضے میں دے دیے ہوئے ہیں اور یہود اور اسرائیل کے پٹھو حکمران اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بات اور یہ درد سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس لیے الگ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں درود بھیجے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر، کہ آقا نے ہمیں ایک چیز واضح کر کے دے دی۔ سفین کا معاملہ جمل سے بالکل الگ تھا۔ سفین میں کون لوگ تھے؟ وہ جن کو میرے آقا نے اپنے اصحابی میں شامل نہیں فرمایا، وہ طلقاء تھے، طلقاء کرام، وہ مؤلفات قلوب تھے، جو اس وقت زیادہ تر اکثریت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے فضائل نہیں بیان کیے ہوئے۔ اب یہاں ایک حدیث پاک آپ کو دیتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 10,644۔ اس حدیث پاک کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، 10,644 نمبر حدیث، اور یہ آپ کو انشاءاللہ العزیز پوری انسائٹ دے دے گی، بصیرت دے دے گی، اور آپ کو بات سمجھ آ جائے گی جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور آگے صلح الحسن کے سمجھنے میں آپ کے لیے مددگار ہوگی۔ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، لما نازلت هذه السورة اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اس کو پڑھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ میرے آقا نے اس کو پڑھا حتی ختمہا، پورا کیا، وقالا، اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ ہے وہ بات جو سمجھنے والی ہے۔ آقا نے فرمایا، الناس حیز وانا واصحابی حیز، الناس ایک گروہ ہیں، میں اور میرے صحابہ دوسرا گروہ ہیں۔ الناس کون ہیں؟ طلقاء۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ جو فتح مکہ کے وقت دین میں گروہ در گروہ داخل ہوئے، وہ الناس، اور دوسری طرف انا و اصحابی، رسول اللہ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ۔ اب ان الناس کا معاملہ میں واضح کر دوں، دونوں طرف جو لوگ الناس کو دین سے خارج کہتے ہیں، قرآن پاک کی نص ان کو یدخلون فی دین اللہ کہہ رہی ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ لوگ مسلمان ہیں۔ یہ ابو سفیان ہوں، حضرت معاویہ ہوں، حضرت ہند ہوں، یا جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے ہیں مسلمان۔ ان کو کافر کہنا یا لعن طعن کرنا، ان کی اجازت اہل سنت کے ہاں نہیں ہے۔ لا یجوز اللعن علیہم، ہماری ہر کتاب عقیدہ میں یہ بات لکھی ہے، لعن نہیں کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ ان سے بغاوت ہوئی، ان سے فسق ہو گیا، ان سے فجور ہو گیا، مگر کفر نہیں ہے، کفر نہیں ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی جنگ کو جو فرمایا تھا کہ یہ جنگ قرآن کی نزول پر نہیں ہے، قرآن کی تعویل پر ہے، اور تعویل میں جنگ مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے، کفار کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ مسلمان ہیں، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیکن ان کو اپنے صحابہ سے الگ کر دیا، یہ بات کلیئر کر لیں۔ حضور کے صحابہ سے الگ ایک گروہ ہے، نام جو مرضی آپ دے لیں۔ محدثین نے اخذ حدیث کے لیے ان کو صحابہ ہی کہا ہے، مگر یہ اخذ حدیث کی خاطر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تقسیم کی، اس بات کو ہمارے اصولیین سمجھے اور انہوں نے ان کو الگ کیا۔ انہوں نے کہا صرف وہ لوگ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اچھا وقت گزارا اور حضور سے تربیت لی، یہ لوگ صحابہ میں نہیں آتے، طلقاء میں آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی مروان کے سامنے، اور پوری آگے تھی کہ آقا نے فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، آج کے بعد فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے، ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت ہے۔ جہاد کر سکتے ہیں، نیت دل میں رکھ سکتے ہیں کہ ہجرت کا موقع ملے تو ہم کریں گے، لیکن اب وہ ہجرت ختم ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی حکمت تھی اس میں، تاکہ کئی ساری لوگ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آ جائیں اور مدینہ بہت پھیل جائے آبادی، تو شہروں کا اس طرح کا پھیلنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا۔ آج کے شہروں کے پھیلنے کو بھی اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جب مروان نے یہ بات سنی تو فقال لہ مروان نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کذبتا، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے جھوٹ بولا۔ اور فقط اتنا نہیں کہا، اس کے پاس دو اور صحابہ تھے، اندہ رافع بن خدیج و زید بن ثابت وہما قاعدان معہ علی السریر، حضرت رافع بن خدیج اور حضرت زید بن ثابت اس کے ساتھ ایک کرسی
چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو سعید نے اسے کہا لو شاء ھذان لحدثاک، یہ دونوں اگر چاہیں تو تمہیں یہ بات بیان کر سکتے ہیں، ولکن ھذا یخاف ان تنزعہ عن عرافۃ قومہ، یہ اپنی قوم کی ریاست چھن جانے سے ڈر رہا ہے، وھذا یخشی ان تنزعہ عن صدقۃ، اور دوسرا اس لیے ڈر رہا ہے کہ اس کو تم نے جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے پر مقرر کر رکھا ہے تو کہیں اس کا عہدہ اسے چھن نہ جائے۔ یہ دونوں اگر بیان کریں تو کر سکتے ہیں۔ جب ان کی طرف دیکھا حضرت ابو سعید خدری نے، فسکتا، وہ خاموش رہے، فرفع مروان علیہ الدرۃ، مروان نے اپنا درہ اٹھایا، لیضربہ، تاکہ حضرت ابو سعید خدری کو مارے۔ یہ ہے وہ بات، جب اسے پتہ چلا کہ ہم صحابہ میں نہیں آتے، ہم الگ ہیں، الناس حیز انا واصحابی حیز، رسول اللہ اور ان کے صحابہ ایک گروہ ہیں، الناس ایک گروہ ہیں۔ اس بات پر جس طرح مروان کو غصہ آیا تھا، آج بھی مروان کے محبین، مروان کے چاہنے والے، بنو امیہ سے محبت رکھنے والے اور بادشاہت کی محبت میں گم لوگ آج بھی غصے میں آ جاتے ہیں، اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ان کے فتوے باہر نکل آتے ہیں، فتووں کے ڈنڈے باہر نکل آتے ہیں اور وہ غصہ کرنے لگتے ہیں۔ مجھ پر نہ کریں غصہ، جس نے کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے نقل کرنے پر، امام احمد بن حنبل پر کریں، اور یہ حدیث صحیح ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب اس نے ڈنڈا اٹھایا، درہ اٹھایا، فلما رأى ذلك، ان دونوں صحابہ نے جب دیکھا، خاموش تھے لیکن یہ ظلم نہیں برداشت کر سکے کہ حضرت ابو سعید خدری کو رسول اللہ کا فرمان سنانے پر مار پڑ جائے۔ دونوں نے کہا قالا صدقہ، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تقسیم اپنے ذہنوں میں اگر واضح رکھ لیں کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے لوگ اور فتح مکہ سے پہلے کے لوگ، یہ دو گروہ ہیں، یہ دو گروہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ یہ لوگ آپس میں دوست ہیں، فتح مکہ کے بعد والے، اور المہاجرون وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جنگ صفین جو ہوئی اس بنیاد پر کہ حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ طلقاء میں سے ایک حضرت معاویہ کر رہے تھے، اور حضرت مولا علی شیر خدا یقیناً المہاجرون بعضهم اولیاء بعض فی الدنیا والآخرہ، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت عثمان غنی ذو النورین دونوں مہاجر اور دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے بیعت کرنے کے لیے شرط رکھنا کہ آپ پہلے ان کا قصاص لیں پھر ہم بیعت کریں گے، یہ غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر شرعی مطالبہ تھا، جسے نہ مان کے مولا علی شیر خدا نے قرآن کی تعویل پر جو جہاد کیا اور قرآن کی جو تفسیر کر دی، وہ انہی کا ایسا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ العزیز اتنی بات واضح کرنے کے بعد ہم صلح الحسن پر، امام حسن علیہ السلام کی صلح پر آئیں گے کہ انہوں نے اس کے بعد صلح کیوں کر لی، ایک حق پر جنگ لڑتے ہوئے وہ کون سے حالات تھے جن میں آ کے امام حسن مجتبیٰ کو صلح کرنی پڑی، اور اس صلح کے نتائج کیا نکلے، ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔